بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے الشیخ ٹرسٹ والے ساتھی جو ہیں انہیں 2 سوالات کیے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اس پر کبھی ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ۔ ان کے 2 سوالات آئے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ عید کے دن، چھوٹی عید، ہم 2 دن 3 دن میت کے گھر جاتے ہیں، وہاں کھانے اور چائے اور بسکٹ اور ان سے ملتے ہیں، تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا حداد بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد غم نہیں ہے۔ پاک نبی کی بیوی اور ہماری امی جی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں، تو ان کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ چوتھے دن اس نے اعلیٰ کپڑے پہن لیے اور عورت گھر میں عطر لگا سکتی ہے وہ لگایا، اور فرمایا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دن کے بعد غم نہیں ہے خاوند کے علاوہ پر، لہذا میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے تو 3 دن گزر گئے، بس غم ختم ہو گیا۔ اس لیے تمام علماء نے اردو فتاوجات میں لکھا ہے کہ عید کے دنوں میں یا جمعرات کو یا ویسے یہ مثلا 15 شعبان میت کے گھر جانا اس کے غم کو تازہ کرنا ہے اور اس کو رواج بنانا، ناراض نہ ہو ساتھی، تو یہ بدعت ہے اور یہ غلط ہے اور درست نہیں ہے۔ ہاں، ہم وہ کام کریں جو سنت ہو اور خرچے نہ ہو، ہاں نا، سنت میں فائدہ ہے اور بدعت اور رسم و رواج میں نقصان ہے، پیسوں کا بھی نقصان ہے، وقت کا بھی نقصان ہے۔ تو یہ عمل آپ حضرات ختم فرمائیں، ناراض نہ ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 دن میت کے گھر کھانے بھیجے جاتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے، یہ تو سنت ہے۔ 3 دن میت کے گھر کھانا کھانا اہل محلہ کا یہ حرام ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے، علامہ شامی نے اس پر بحث فرمائی ہے کہ یہ صحابہ تو فرماتے تھے کہ میت کے گھر اہل محلہ کا کھانا کھانا 3 دن کے اندر یہ کیا ہے، جس طرح نوحہ میت پر حرام ہے اس طرح یہ کھانا بھی حرام ہے۔ اگر میت کے گھر والوں کی طرف سے ہو تب، کوئی اور کرے تو اس میں بھی تفصیلات میں بتاتا ہوں۔ تو ان کے گھر سے کھانا نہیں کھانا بلکہ ان کو بھیجنا ہے۔ حضرت جعفر طیار کا جب انتقال ہوا، شہادت ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آیا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما لأنهم شغلهم الموت۔ یہ جو جعفر کے گھر والے ہیں نا، ان کو موت کی تکلیف ہے، اے صحابہ تو ان کے گھر کھانے بھیجو۔ بعض علاقوں میں جس طرح بلوچستان افغانستان کی فقہ میں رواج ہے، اور یہ سندھ میں بھی بعض جگہوں پر ہے کہ میت کے گھر لوگ کھانے بھیجتے ہیں۔ کھانے سے مراد 5-6 روٹیاں، صبح 5-6 پراٹھے، 1 تھرماس چائے تھوڑی سی، تو سارے بھیج دیتے ہیں، تو ان کے گھر کا وہ سیٹ اپ چل جاتا ہے جو مہمان آیا ہوتے ہیں۔ میت کے گھر چولہا جلانا حرام ہے، لوگوں میں مشہور ہے یہ بات، ٹھیک بھی ہے غلط بھی ہے۔ ٹھیک ہے اہل محلہ کے لیے کھانے نہ بنایا جائے، اور یہ غلط ہے چولہا جلانا، اور چولہا جلانا جائز بھی ہے۔ وہ جو جس کے گھر فوتگی ہو گئی ہے تو وہ تو کھانا کھائیں گے، تو ان کے لیے تو چولہا جلائیں گے اگر لوگوں نے کھانا نہیں بھیجا۔ اور دور دور سے مہمان آئے ہوئے ہیں مردان ملتان سے، تو ان کے لیے بھی کھانا بنانا ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ یہ جو رواج ہے اب آپ نے کھانا بنانا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مالدار ہوتا ہے، کوئی 1 ڈش بناتا ہے، کوئی 2 ڈش بناتے ہیں، تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو اس کو بھی جو ہے نا کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس میں زیادہ خرچے کرنا، بڑی بڑی دعوتیں کرنا، اس لیے کہ تو پودگی ہوئی ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ لأنها شرعت فی السرور لا فی الشرور، لکھا ہے فتاوی شامی میں، اور تمام فقہاء نے لکھا ہے کہ جو دعوتیں ہیں یہ خوشیوں کی چیزیں ہیں، یہ غموں کی چیزیں نہیں کہ غموں میں ہم یہ کھانے کھائیں اور بریانیاں کھائیں اور اس پر ہم ہنسیں اور گپ شپ لگائیں اور جمع ہو جائے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو گھر والے پکائیں، کوئی اور اگر پکائے تو اس پر زبردستی نہ ہو، ان پر زبردستی نہ ہو، وہ اپنی خوشی سے آج آپ نے کرنا ہے، اور اگر وہ نہ کرے اور لڑائی جھگڑا ہو تو پھر جو ہے نا یہ ممنوع ہے، پھر یہ درست نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔